حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ. پھر میں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آپ حضرات سے دردمندانہ گزارش کروں گا کہ جو علماء کرام باہر سے آئے ہوئے ہیں ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور جو ادھر ادھر منتشر ہے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، کرسی پر تشریف لے آئیں. اور جو مائیں اور بہنیں جلسہ گاہ میں آئی ہوئی ہیں ان کے لیے پردے کا معقول انتظام ہے، پردے میں رہ کر کے جلسہ گاہ کو سنیں، علماء ربانیین کے باتوں سے مستفیض ہوں. الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے ہمارے اور آپ کے پورے صوبہ اڑیسہ کی آن بان شان عالم ربانی محبوب العلماء والصلحاء حضرت علامہ مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی صاحب تشریف لا چکے ہیں. استقبال کیجئے ان کا کھڑے ہو کر کے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی صاحب زندہ باد بولیے، زندہ باد. میری درخواست ہے کہ آپ حضرات وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کر کے آپ اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں جناب حضرت مولانا حافظ ذاکر حسین صاحب اور اس ادارے کے جو اساتذہ کرام ہیں خصوصاً جناب حافظ فرید صاحب، مولانا صالح صاحب اور حافظ صابر صاحب کے قربانی کو رنگ لانے کے لیے میری درخواست ہے کہ آپ سارے کاموں کو چھوڑ کر جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. صدر محترم حضرات، اکابر دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے علم و دولت ہے جو لڑتی نہیں، علم و دولت ہے جو لڑتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں، شب تاریک میں ماتاب اندھیرے کمرے میں قمقمے کسے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے، یہی بات علم پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ علم ہے. بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان اور جاہل رہے، مسلمان اور ان پڑھ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالی ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں. محترم دوستو، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیا بھی علم یا اخروی علم؟ علم کوئی بھی ہو، انسان کو عزت دیتا ہے. انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے. فوج، لا و لشکر اور مال و دولت اسے واقعتاً عزت نہیں دیتے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے. آپ اگر دنیا بھی علم حاصل کرتے ہیں تو آپ دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور اگر دینی علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیابی آپ کی قدمیں چومے گی. محترم دوستو، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ دانش مندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لیے دوڑیں، خصوصاً دینی علم حاصل کریں. چاہے آپ کو کتنا بھی تکلیف اٹھانی پڑے، مصائب جھیلیں، تکلیف اٹھائیں، راتوں کو
نیند خراب کریں اور دیگر زحمتیں برداشت کریں، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے، اسی میں کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بچہ اسی ادارے کا، اس کو آپ حضرات کے روبرو لاؤں گا، پھر اس کے بعد میں ہمارے مہمانان خصوصی ہمارے اور آپ کے درمیان میں جلوہ افروز ہیں، پھر ان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ عزیزم محمد جمال سلمہ، میں درخواست کروں گا کہ درس انسانیت پر اپنی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ عزیزم محمد جمال سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات محترم، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدمی یا انسان کہا جاتا ہے، لیکن انسان ہونا ایک الگ چیز ہے اور انسانیت ہونا ایک الگ چیز۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی انسان ہو تو اس میں انسانیت ہو، اگر کوئی آدمی ہو تو اس میں آدمیت ہو۔ جاندار ہونے میں سب برابر ہے، انسان بھی اور جانور بھی۔ انسان کو جانور پر اس وقت فضیلت حاصل ہوتی ہے جب اس میں انسانیت اور آدمیت ہو۔ یہی انسانیت اور آدمیت ہی انسان کو یا تو جانور سے بڑھا دیتی ہے یا جانور کے برابر کر دیتی ہے۔ یہی وہ حوصلہ خیر و شر کا ہے جو انسان کو اٹھاتا بھی اور گراتا بھی ہے۔ بقول شاعر، اٹھے تو شہ پرستہ گرے تو شیطان ہے، اٹھے تو شہ پرستہ گرے تو شیطان ہے، بشر کے حوصلہ خیر و شر کو کیا کہیے۔ یہی انسانیت اور آدمیت نہ ہو تو ہم ایک شخص کو دیکھیں گے، وہ آدمی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ انسان ہے، انسانوں کی بستی میں رہتا سہتا ہے، مگر پھر بھی ہم اسے انسان نہیں کہہ سکتے، آدمی نہیں کہہ سکتے، اور کہیں گے بھی تو یوں کہیں گے، آدمی آدمی کے پیکر میں، آدمی آدمی کے پیکر میں اور کچھ ہوگا آدمی نہ رہا۔ سوال یہ ہے کہ آدمیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، انسانیت کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ آج ہر شخص اس سوال کا جواب اپنے اپنے طور پر دیتا ہے۔ ہر شخص کے کچھ تصورات محل اور خیالی خاکے ہیں جن میں وہ مغن ہے اور انہیں کو انسانیت کی معراج سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیے انسانیت کا مکمل تصور ہمیں ان برگزیدہ شخصیت سے مل سکتا ہے جو انسانوں میں اکمل ترین افراد تھے، جنہیں ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کو مقدس لقب سے یاد کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں جبکہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا اور اس مقدس گروہ کے، میں اپنے تقریر کو اتنے میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تو جو طالب علموں کو، اس ادارے کے بچوں کو آپ حضرات کے روبرو پیش کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے بچے ہیں، سب کی خواہش ہے، سب کی تمنا ہے، لیکن کیا کریں، وقت کی کمی ہے۔ ہمارے مہمان مکرم ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے ہے پیدا، بزرگیت آتی ہے تو بزرگوں کی نظر سے پیدا۔